لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم
بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محمد بشر ليس كالبشر بل هو ياقوت والناس كالحجر. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سارے حضرات اللهم صل على سب صدر گرامی قدر قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بھائیوں، انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام ہر سال محرم اور ربیع الاول میں سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں. میرے فاضل بھائی قاری ارشاد الحق صاحب مدنی، اللہ ان کی زندگی میں گھر بار عزت آبرو میں برکت ہی برکت عطا فرمائے. بڑی محنت سے، محبت سے، پیار اور اخلاص سے اجتماعات کا انتظام اور انسلام فرماتے ہیں، اور مجھے بھی حکمن فرما دیتے ہیں. میں حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہو جایا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. اس گرمی کے موسم میں بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ کریم قبول فرما کے میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. مجھ سے پہلے دو خطباء نے اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کے مطابق آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائے ہیں. پہلے مدینہ یونیورسٹی کے فاضل مولانا قاری محمد طیب صاحب مدنی، اللہ خوش رکھے، اور ان کے بعد خطیب اہل سنت
مجاہد اہل سنت حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب چشتی دونوں حضرات نے بیان فرمایا ہے، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کے علم میں، عمل اور عمر میں، دنیا اور آخرت میں برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سورہ صف کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ کریم نے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اس بیان اور خطاب کا تذکرہ فرمایا ہے جو آپ نے بنی اسرائیل کے سامنے بیان فرمایا۔ یہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ اللہ کریم نے دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا آقا دو جہاں، سرکار دو عالم، فخر دو عالم، سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت اور اے انسانوں، اللہ کریم نے مجھے آخری نبی پیغمبر رسول بنا کے بھیجا ہے، میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی کسی قسم کا نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ میری آخری امت ہو، آپ کے بعد کوئی نئی امت نہیں پیدا ہوگی۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ بیت اللہ شریف یہ آخری قبلہ اور کعبہ ہے، اس کے بعد اور کوئی قبلہ اور کعبہ نہیں ہوگا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بعد اگر کسی کو نبوت کا تاج ملنا ہوتا تو وہ نبوت اور رسالت کے لائق میرے عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی، لیکن میرے بعد حضرت عمر بھی نبی نہیں بن سکتے۔ پشاور والوں، جب حضور کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی نہیں بن سکتے تو حضرت عمر کے علاوہ اور کوئی ابھی نبی نہیں بن سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا کہ لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اگلی پچھلی تمام نبوت، رسالت، کتاب اور حکمت کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں ایک بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد زیادہ نبی اور رسول پیدا نہیں ہوں گے، ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول میرے بعد آئے گا جس کا نام نامی احمد ہوگا۔ مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے ذرا، اور بلند آواز سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ، بخیل اور کنجوس کون ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے ہوں وہ خرچ نہ کرے۔ فرمایا نہیں، بخیل اور کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام محمد، احمد یہ لیا جائے لیکن لوگ میرا نام سن کے درود نہ پڑھے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے جب بھی آپ حضور کا نام نامی محمد، احمد سنیں تو کم از کم یہ چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اس کے 10 گناہ دھل جائیں گے،
10 नेकियां मिल जाएंगी اور جنت میں اس کے 10 درجے اللہ کریم بلند فرما دے. اس لیے ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی، جس کو درود ابراہیمی آتا ذرا بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ ویسے بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ درود پڑھا کریں. فرمایا میرے بعد ایک پیغمبر، ایک نبی، ایک رسول پیدا ہوگا جس کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. علماء تشریف فرما ہے، تمام علماء نے متفقہ طور پہ یہ لکھا ہے اور فیصلہ کیا ہے اور کتابوں میں آیا کہ اس احمد سے مراد آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والے، اما عائشہ صدیقہ کے روضہ تر میں سونے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مگر قادیہ میں غلام مرتضیٰ کے گھر مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. سب کہو استغفر اللہ بلند آواز سے ذرا. اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، تو قرآن مجید میں کہیں تیرا نام آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ جو سورہ صف کی آیت ہے اس میں اللہ کریم نے مجھے فرمایا من بعد اسمہ احمد، اس احمد سے مراد میں غلام احمد قادیانی ہوں. اس احمد سے مراد میں مرزا غلام احمد قادیانی ہوں. تو لوگوں نے کہا حضرت جی یہاں قرآن میں تو صرف احمد ہے اور آپ کا نام، ذرا بلند آواز سے اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو بلند آواز سے غلام احمد. تو وہ کہتے ہیں غلام کاٹ دو، غلام کاٹ دو، کیا رہ گیا؟ بولو احمد. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ پہ آپ کہہ دیں آمین. قادیہ میں تقریر کے لیے گئے اور اس کا جواب انہوں نے یوں ارشاد فرمایا کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ قرآن مجید میں من بعد اسمہ احمد سے مراد میں مرزا غلام احمد قادیانی ہوں. جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا نام تو غلام احمد ہے اور قرآن میں صرف احمد ہے، آپ کیسے اس سے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ بھائی غلام کاٹ دو، باقی احمد رہ گیا تو بس یہ احمد سے مراد میں ہوں. تو شاہ جی نے فرمایا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ میرا نام ہے عطا اللہ. شاہ جی نے فرمایا عطا کاٹ دو، عطا کاٹ دو، کیا رہ گیا؟ اللہ فرمایا میں نے تو اس الو کے پٹھے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. کیا شاہ جی آپ اللہ بن گئے؟ فرمایا نہ میں اللہ نہ وہ احمد، جدہ دیا روحاں ادا دے فرشتے، جیسی قوم ویسے سربراہ. دعا فرمائے اللہ رحم فرمائے بلند آواز سے. کروڑوں غلام احمد قادیانی اکٹھے کر لیے جائیں
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو بہت ہی اونچا مقام ہے. رب کعبہ کی قسم ایک مسلمان ادنا مسلمان گناہگار اس کے جوتے کی نوک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے والے توجہ شادی تو ابھی ہو جانی میری طرف توجہ رکھے گا. تو اللہ کریم نے دنیا کو سیدھا راستہ بتلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. اور اسی ماہ ربیع الاول میں سب سے آخری اپنے پیغمبر آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. 9 ربیع الاول پیر کا دن صبح کا وقت علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورج جو دنیا پہ طلوع ہوتا ہے روزانہ صبح عرش کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے اور درخواست پیش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں دنیا میں طلوع ہو جاؤں. تو آج اللہ کریم نے فرمایا سورج ٹھہر، آج تو نے پہلے طلوع نہیں ہونا، آج میں نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو دنیا میں پہلے طلوع کرنا ہے. سورج نے عرض کیا یا اللہ وہ کون ہے جس کو مجھ سے پہلے آپ طلوع کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے چاند ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں اور نام ان کا محمد. بلند آواز سے ذرا جو سنی ہوگا اہل سنت والجماعت حنفی ذرا بلند آواز سے کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ. فرمایا میں ان کو دنیا میں طلوع کرنے لگا ہوں. سورج نے عرض کیا یا اللہ اگر میں دنیا پہ طلوع نہ ہوا اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ظلمت ہی ظلمت رہے گی، روشنی نہیں آئے گی. آواز آئی او سورج تیری روشنی عارضی ہے، آمنہ کے لال کی روشنی قیامت کی صبح تک باقی رہے گی. اے اللہ وہ کیسے؟ فرمائے اللہ ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہہ دیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی ہوا بھی چل پڑے گی. میرے پیارے محبوب میں نے آپ کو دنیا میں شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا. ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا. آپ کو ہم نے دنیا میں شاہد بنا کے بھیجا، بشارتیں دینے والا دنیا میں بنا کے بھیجا، قوم کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو دنیا کے اندر سراج منیرہ بنا کے بھیجا. یا اللہ سراج منیرہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس راستے سے گزر جائے وہ راہ بھی منور ہو جائے، جن گلیوں سے گزر جائے وہ گلیاں بھی منور ہو جائے. مولانا قاری محمد طیب مدنی صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، مدینہ طیبہ میں کئی سال برس زندگی بسر کر کے آئے ہیں. ان سے پوچھئے رب کعبہ کی قسم ہے وہ غار ثور مکہ کے اندر اور غار حرا اور مدینے کی وہ گلیاں جہاں رسول اللہ کے قدم لگ چکے ہیں آج تک وہاں سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے.
قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنے محبوب کو سراج منیرہ بنا کے بھیجا۔ یا اللہ سراج منیرہ کا کیا مطلب؟ فرمایا یہ میرا پیغمبر ایسا سراج منیرہ ہے جس راہ سے گزر جائے گا وہ راہ منور ہو جائے گا، جن گلیوں سے غاروں سے گزر جائیں گے وہ بھی منور ہو جائیں گے، اور جو ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گا وہ بھی منور ہو جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ابو بکر چل کے آیا تو ابھی بکر تھا، جب نبوت کے قدموں میں بیٹھ کے اٹھ کے گئے تو صدیق اکبر کا لقب پا کے گئے، گھر سے نکلے تو تلوار ہاتھ میں ہے۔ عمر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے آج محمد کی گردن لینے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نعیم نے فرمایا عمر نبی کی گردن بعد میں لے کے آنا، پہلے اپنی ہمشیرہ کا تو پتہ کر لو، تیرا بہنوئی تیری ہمشیرہ دونوں کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ عمر جو حضور کی گردن لینے کے لیے گھر سے نکلے، قربان جاؤں اب قرآن مجید کی تلاوت سنی، حضور کے قدموں میں آ گئے، میرے آقا نے گرے بہان پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا عمر باز نہیں آؤ گے؟ عرض کیا کملی والے گھر سے آپ کی گردن لینے کا ارادہ لے کے نکلا تھا، لیکن اب تو سارا جسم رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ آئے تو عمر تھے بن کے، آئے تو قاتل تھے، آئے تو عمر تھے، اور رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے تو فاروق اعظم بن کے گئے، آئے تو عثمان تھے، حضور کے قدموں سے اٹھ کے فیض لے کے گئے تو ذی-النورین میں بن کے گئے، آئے تو علی تھے، اٹھ کے گئے تو اسد اللہ الغالب بن کے گئے۔ یہ میرے آقا کا فیض تھا، رب کعبہ کی قسم وہ فیض آج تک جاری ہے اور قیامت کی صبح تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ فیض جاری رہے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ میں چاہوں مجھے اپنے مصطفیٰ کو دنیا میں طلوع کر لینے دو۔ صبح کا وقت ہے، اما آمنہ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں بیٹھی، پہلے عجیب قسم کی خوشبو آئی جیسے اللہ کریم نے ساری جنت کی خوشبوئیں میرے گھر میں بھیج دی ہیں۔ اللہ، تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر کے اندر یوں روشنی ہوئی جیسے مرکری بلب جل پڑتا ہے، منور ہی منور، اور تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں جناب محمد پیدا ہو گئے صلی اللہ علیہ، حضور پیدا ہوئے، حضور بلند آواز سے ذرا اور بلند آواز سے اور آواز بلند آواز سے، یہ میں بلند آواز سے اس لیے کہلوا رہا ہوں، ہمارے لاہور میں ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور پیدا ہوئے ہی نہیں۔ یہ نیا مسئلہ سن لو جی کہ حضور پیدا ہی نہیں ہوئے۔ میں نے کہا پھر ولادت رسول کیوں مناتے ہو بھائی؟ یہ میلاد النبی کیوں مناتے ہو اگر حضور پیدا نہیں ہوئے؟ کہنے لگے اللہ کریم نے ریشم کی تھیلی میں حضور کو بند کر کے آمنہ کی جھولی میں ڈال دیا، اور آگے جاہل بیٹھے ہو کہتے نعرہ غوثیہ۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہاں نعرہ غوثیہ لگتا ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی کبھی سنا آپ نے؟ بولو ہے؟ شکر ہے نہیں۔ ہمارے ہاں نعرہ غوثیہ جلسے میں اس وقت لگتا ہے جب مولوی صاحب آپ کا جھوٹ بولے، سب سے بڑا جھوٹ جب بولا جاتا ہے تو جلسے میں نعرہ غوثیہ لگتا ہے، نہیں تو نہیں لگتا۔ تو یہ ٹاپ کا جھوٹ کہ اگر حضور پیدا ہی نہیں ہوئے تو پھر میلاد النبی کے جلسے کا ہے کہ ولادت النبی کے جلسے کیسے، میلاد پاک کیسے؟
حضور پیدا ہوئے، اماں کا نام بلند آواز سے، بلند آواز سے، ابا کا نام آہستانی بلند آواز سے، دادا کا نام آہستانی بلند آواز سے۔ جو پیدا ہو اس کی ماں کا نام بھی ہوتا ہے، اس کے باپ کا بھی نام ہے، اس کے دادا کا بھی نام ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت سیدہ طاہرہ حضرت آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا جب پیدا ہوا، لوگوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، سارے کمرے بدبو کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن جب میرا بیٹا محمد اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرا کمرہ معطر ہو گیا، عنبر کستوری سے بھی اعلیٰ خوشبو ہوئی، اور میرے بیٹے نے مسکرانا شروع کر دیا اور لب ہل رہے ہیں۔ میں نے کان لگا کے سنا، آواز آتی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ کیا؟ آواز ہے آمنہ، یہ میرا پیغمبر دنیا میں آتے ہی میری توحید کے ترانے گا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ دنیا داری کے لیے نہیں آیا بلکہ خدا کی توحید کے ترانے گانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، اور میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی ہوں، ابھی دیکھ ہی رہی تھی، ادھر سے آواز آئی۔ کیا آواز؟ اللہ اکبر۔ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بل کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، امی بل کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے۔ توحید-sunnah.com مبارک ہو کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی۔ کیا آواز آتی تھی؟ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ذرا سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر ماجو دات فخر نائے انسانی، تیرے آنے سے رونقی آ گئی گلزار ہستی میں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ، پشاور والوں ذرا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بہاریں بہاریں آ گئیں، خوشیاں خوشیاں آ گئیں، غم ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ کھولنی، اماں آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں،
آمنہ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا آنے والے کا والد عبداللہ دنیا سے پہلے ہی رحلت کر چکے ہیں، چند سال گزرے، اماں کا بھی انتقال ہو گیا، ابھی نابالغی، چچا کا بھی انتقال ہو گیا، سائے پسند آئے نہ اس پروردگار کو بے سایہ کر دیا، اس سایہ دار کو جوان ہوئے، 25 سال کی عمر ہوئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی، جبکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھے۔ اب جب 40 سال کی عمر ہوئی، نبی علیہ السلام غار حرا میں بیٹھے ہیں، صبح کا وقت ہے، جبریل امین علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے محمد بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبریل ہوں۔ اتنی بات کہہ کے چلے گئے، دوبارہ پھر آئے، کہنے لگے محمد اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ اکبر، پہلی وحی غار حرا میں یہ جو نازل ہوئی، حضور علیہ السلام گھبرا گئے۔ آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے ذرا کمبل دے دو، کپ کپی محسوس کر رہا ہوں۔ جب وہ سردی ختم ہوئی، سارا واقعہ سنایا۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے عجیب الفاظ کے اندر خراج عقیدت پیش کی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیں نہیں، آپ بہت نیک ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق الوعد ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں اور پڑوسیوں کے پورے پورے حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ مجھے یقین ہے ان نیکیوں کے ہوتے ہوئے آپ کا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ہاں، میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہوں، ساری کہانی سنائی۔ حضرت ورقہ بن نوفل یہ تورات انجیل کے حافظ تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹا وہ آخری نبی آپ ہیں، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، لیکن مجھے افسوس ہے جس وقت قوم آپ کو پتھر مار کے مکے سے نکالے گی، میں اگر اس وقت زندہ ہوگا میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے میں چند دن کا مہمان ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ حضور نے فرمایا ورقہ بن نوفل، کیا یہ میری قوم مجھے پتھر مار کے اپنے اس شہر سے نکالے گی؟ فرمایا ہاں بیٹا، جس نے توحید کو بیان کیا، جس نے توحید کے علم کو بلند کیا، اسے مار پڑے گی، اسے دھکے پڑیں گے، اس کے اوپر ہوجری پھینکی جائے گی، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خیال کرنا، ڈٹ جانا اور خوب ڈٹ کے اللہ کی توحید کے علم کو بلند کرتے جانا۔ آپ اللہ کی توحید کے فریرے لہراتے جائیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قیامت کی صبح تک اللہ کریم تیری ختم نبوت کے چرچے آپ بلند کرتے رہیں گے۔ ذرا بلند آواز سے، آپ کی آواز تو میرے تک بھی نہیں پہنچی، دوبارہ نعرہ لگائیں بھائی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کریم نے حکم فرمایا محبوب کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پشاور والو، یہ ہمارے بھائی مولانا ارشاد الحق مدنی، یہ بھی حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جو پہلے نبیوں کا مشن تھا وہی بیان کر دو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ
وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ. سنیے سیرت النبی صلی اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی، آپ کی طرف بھی وحی کرتے. لئن اشرکتا، آئے ہائے، ہو تو نہیں سکتا میرا نبی بھی شرک کرے، ہو نہیں سکتا. یہ تعلیم امت کے لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں لئن اشرکتا لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. بالفرض محال ذرہ برابر شرک کا تصور بھی آ گیا. خیال کرنا ساری زندگی کی عبادت تباہ و برباد ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کریم شرک کو پسند. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. اور ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ شرک ہی ہوتا ہے. کیوں جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح. اور یہ معاف ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. فرمایا ان اللہ، سبحان اللہ تو کہہ دو. جو مواحد ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، حنفی ہوگا، سنی ہوگا، وہ بلند آواز سے کہے گا سبحان اللہ. یہاں سے شروع ہوتی ہے حضور کی سیرت صلی اللہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے محبوب اعلان فرما دیجئے یا اللہ کیا ٹھک ٹھک کے بند کرا دیو. انہیں بھی دکانداری اج میرے آن تے شروع کی تھی، کل انہوں بھی خیال نہیں آیا. یہ بھی تو بچارہ بیٹھا نا صبر دے نال. یہ تقریر تو بعد سارے ایک ایک گلاس پی کے جانا ہے. دیکھو صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے. میرے پیارے محبوب اعلان فرما دیجئے زانی کو معاف کر دوں گا، لوتی کو معاف کر دوں گا، چور اچک کے قاتل کو معاف کر دوں گا، بے نمازی بے روزہ دار کو، زکات نہ دینے والے کو سزائیں دے کے معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کر. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا. تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، بوٹیاں کر دی جائیں، تمہارے جسم کا کیما کر کے آگ میں پھینک دیا جائے، وہ سب برداشت کر لینا، لیکن شرک نہ کرنا. اس لیے عقیدہ پکا کر لے ہر شے کا مالک کون. نہیں بلند آواز سے ذرا، دل نہیں راضی ہوا. ہر شے کا مالک کون، خالق کون، راضی کون، عزت ذلت دینے والا کون، موت حیات کا مالک کون. ساری برکتیں کس کے قبضے میں؟ پچھلے نہیں بول رہے. ساری برکتیں کس کے قبضے میں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ نبی نہیں، وَهُوَ ولی نہیں، وَهُوَ پیر، فقیر، غوث، قطب، ابدال، زندے، مردے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. ہر شے پہ قادر کون؟ بچے بچیاں دینے والا کون؟ پاکستان والوں کا عقیدہ کون ہے؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ نہیں، ہمارے پنجاب میں لوگوں کا عقیدہ بگڑ گیا. ہمارے پنجاب میں حضرت سلطان العارفی سلطان باہو سب کہیے رحمت اللہ علیہ،
بلند آواز سے نام تو سنا ہوگا نا آپ نے. ہم بھی قادری ہیں, مولانا ارشاد الحق مدنی بھی قادری ہیں, یہ ہے کہ چشتی ہیں, مدنی صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی قادری. قادری کا مطلب یہ ہے, قادری وہ ہوتا ہے جس کی جبین نیاز قادر مطلق کے سامنے جھکے. جو زندوں اور مردوں کے سامنے جھکتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے, وہ قادری نہیں ہوتا. اور جو قادری ہے اس کی جبین نیاز جب بھی جھکے گی کس کے سامنے؟ اور مواحد پاک ہوتا ہے, مشرک ناپاک ہوتا ہے. جو طاہر ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا, اور جو مشرک ہے وہ طاہر نہیں ہو سکتا. انما المشرکون نجس. اللہ قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بلند آواز سے تو حضرت شیخ سلطان العارفین سلطان باہو سب کہیے رحمت اللہ علیہ, وہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں. ان کے مزار پہ ایک بیری کا درخت ہے. بیری پوئے نا, بیری کا درخت. اس کے نیچے جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے نا, وہ بیری کے نیچے جا کے چادر بچھا دیتے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس رومال میں, چادر میں, دوپٹے میں کوئی بیر گر پڑا, بیر سمجھتے ہیں نہیں جو لگتے ہیں گول گول, بیر, اگر بیر گرا تو بیٹا ہوگا, اور اگر درخت کا پتا گرا تو بیٹی ہوگی. یہ ان کا عقیدہ ہے پاکستان پنجاب کے لوگوں کا, بدعتیوں کا. وہ جا کے چادر بچھا دیتے ہیں اور بچھا کے یوں ہاتھ باندھ کے بیڑی کی طرف یوں دیکھتے ہیں. نیند تو نہیں آ رہی؟ اب میری طرف توجہ ہے, بولو. اب سمجھیے, مشرک کی نگاہ غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے, مشرک کی نگاہ اسباب کی طرف ہوتی ہے, مومن اور موحد کی نگاہ مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے. یہ بیری کتاب دیکھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں بیر کوئی آ جا, پتے کوئی آ جا, اور یہ مسجد کے محراب میں کون کھڑے ہیں؟ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام. انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. پیغمبر ہے, نام زکریا علیہ السلام, اللہ کے رسول مسجد میں کھڑے ہیں, محراب میں کھڑے ہیں, رو رو کی عرض کرتے ہیں, یا اللہ کافروں کو تو نے درجنوں کی درجنیں اولادیں عطا فرما دی, میں تیرا نبی, میں تیرا پیغمبر رسول بوڑھا ہو چکا ہوں, بوڑھا, ہڈیاں نکل آئی, بال میرے سفید ہو گئے, ظاہری طور پہ کوئی اسباب نہیں کہ مجھے اولاد ہو, میں بوڑھا ہوں, بیوی میری پانچ ہے, ظاہری اسباب نہیں, لیکن اللہ تو مسبب الاسباب ہے. میں تیرے گھر پہ کھڑا ہو کر, محراب کے اندر کھڑا ہو کے رو کے درخواست کرتا ہوں, ایک بیٹا عطا کر دے. کس سے مانگ رہے ہیں نبی؟ بلند آواز سے. اور پاکستان والے, یا بابا شاہ کمال پتر دے رتا لال, رتا سرخ کو کہتے ہیں کہ لال رتا بیٹا دے. مشرک غیر اللہ کے سامنے پوچھے گا, اس کو پکارے گا, اور مومن موحد کس کو؟ بلند آواز سے, اے اللہ ایک بیٹا عطا کر دے, اس لیے کہ تیرا وعدہ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اے اللہ آپ خود فرما چکے, بیٹے بیٹیاں دینے والا کون, نفع تے نقصان کا مالک کون؟ بلند آواز سے. امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب, فاروق اعظم, سب کہو رضی اللہ. بلند آواز سے.
بیت اللہ شریف کا طواف کرتی ہیں، کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، بوسہ دے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، فرمایا کالے رنگ والے پتھر، او حجر اسود، میں تمہیں اس لیے نہیں چومتا کہ تیرے قبضے میں نفع نقصان ہے، میں تو اس لیے تجھے بوسے دیتا ہوں کہ میرے محمد کے تجھے لب لگ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی نفع نقصان کا مالک کون؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ میرے پیارے محبوب اعلان فرما دو، میں نفع دینے پیاؤں کو نقصان نہیں دے سکتا، میں نقصان دینے پیاؤں کو نفع۔ توحید-سنت.com ہاں، لیکن پاکستان کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہ یہ سب کچھ پیر صاحب کر سکتے ہیں اور کوئی کچھ کر سکتا ہی نہیں۔ ابھی میں عمرے سے آیا ہوں پچھلے ہفتے، فارغ ہو کے حرمین شریفین کی زیارت سے فارغ ہو کے آیا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار نصیب فرمائے، حضور کے قدموں میں موت نصیب فرمائے۔ تو مجھے واقعہ یاد آ گیا، پنجاب کی ایک بڑھیا کھڑی ہے، بیت اللہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور کہنے لگی مولوی جی اے مدینے تے حضور دا روضہ پاک ہے تے اے بیت اللہ اللہ میاں دا روضہ پاک ہے۔ استغفر اللہ، سب کہو بلند آواز سے۔ یعنی ان لوگوں کے ذہن میں قبروں کا ہی ہر وقت ذہن میں رہتا ہے کہ جو کچھ کرنے والے ہیں قبروں والے کرنے والے ہیں۔ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ آہستہ نہیں، بلند آواز سے ذرا، میں نہیں آہستہ کا قائل نہیں، ذرا اور بلند آواز سے۔ ہم تو قادری ہیں، ضرب اللہ کے نام کی ضربیں لگانے والے، کس کے قبضے میں؟ یا اللہ ایک بیٹا دے دے، یاری سنی و یاری سمل آل یعقوب۔ قرآن نے مسائل تمام کھول کھول کے بیان کیے ہیں۔ پتہ نہیں بچیوں کو کیا ہو گیا، قرآن کی طرف سے نگاہ اٹھا کے کیوں یہ غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک بیٹا دے دے جو میرا آل یعقوب کا وارث بن جائے۔ اور اگلے سننا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اے اللہ میرا یقین ہے جو تیرے دروازے پہ اپنا دامن پھیلا کیا جائے تو اس کو خالی واپس نہیں کرتا۔ ایک بیٹا دے دے۔ آواز ہے جبریل لبیک یا رب جلیل۔ یہ کون ہے محراب میں کھڑا ہو کے رو رو کے دعائیں کرنے والا؟ یا اللہ تیرا نبی ہے، زکریا علیہ السلام نام ہے، فرمایا جاؤ میرا سلام دے دو اور بشارت سنا دو، یا زکریا۔ آدمی درد دل سے دعا کرے نا، درد دل سے، خدا کی قسم فوراً جواب بھی آتا ہے، دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ کیسے؟ جیسے مچھلی کے پیٹ کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، لا الہ۔ ذرا مل کے میرے ساتھ پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے، اس آیت کریمہ سے پڑھنے سے ہمارے مصائب و مشکلات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، عقیدہ بھی پکا ہو جائے گا۔ لا الہ، واہ میرے اللہ، پیغمبر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، چار اندھیروں میں پیغمبر رو کے کہہ رہے ہیں لا الہ۔ سبحان اللہ تو کہو بلند آواز سے ذرا، اور بلند آواز سے، اور میرے ساتھ مل کے پڑھو لا الہ لا بولو، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی نبی ولی پیر فقیر نفع نقصان کا مالک
وہی مجھے یہاں مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا، تیرے سوا کوئی اور کوئی میری فریادیں سننے والا لا الہ الا انت، تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ انی کنت من الظالمین، نبی نے رو کے دعا کی، اللہ کی قسم فوراً جواب آیا۔ اللہ فرماتے فاستجبنا لہ، کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے تم بھی دعا کرو اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے، اللہ مہنگائی کا عذاب ختم کر دے، اللہ جنہوں نے مہنگائی کیا انہیں ختم کر دے، اللہ عمر جیسا کوئی بھیج دے جو رات کو کوڑا لے کے پشاور نہیں سارے ملک کی گلیوں میں پہرا دیتا پھرے اور پوچھے کوئی یتیم بھوکا تو نہیں سویا، کسی بیوہ کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی کسی کو تنگ تو نہیں کر رہا۔ اللہ بڑا ہمارا امتحان ہو چکا ہے، عمر جیسا جری انسان اب تو بھیج دے، ان سے ہمیں نجات دے دے، جیڑا آنگا ایک دوجے تو ود کے اللہ رحم فرمائے، سب کہہ دو آمین، اور بلند آواز سے نبی نے دعا کی، اللہ فرماتے فاستجبنا لہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب انتخابات ہو رہے ہیں، شاید کو اللہ کرے کو اللہ کا ولی آ ہی جائے، آمین تو کہہ دو، لیکن مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور میں راستے میں آ رہا تھا تو ادھر کراچی کی طرف گیا، ملتان کی فیصلہ آباد بڑی بڑی دیواریں بھری ہوئی ہیں، قوم کا مخلص، خدمت گزار، نیک دل، ماضی بے داغ، بے باک، نڈر، بے خوف قیادت۔ نڈر سمجھتے کس کو کہتے؟ بولو، نہیں پتا؟ نڈر جو کسی سے نہ ڈرے، یہ ایسے حضرت صاحب ہے نڈر، بے باک، بے خوف قیادت، کسی سے نہیں ڈرتے، نہ وزیر اعظم سے، نہ گورنر سے، نہ ڈی سی سے، نہ اے سی سے، اتنے نڈر ہیں، نہ رب سے ڈرتے ہیں نہ نبی سے ڈرتے ہیں، نڈر۔ انا للہ و انا، کیا مطلب کہ ووٹ مجھے دو، انشاءاللہ اس کے بعد 5 سال آپ کو چہرہ دکھا گیا تو میں بھی پیو کا پتر نہیں ہوں۔ بے خوف کی عادت، ڈرنا ہی نہیں۔ لا الہ، ہمیں ایک ساتھی مجھے کہنے لگا پرسوں جمعے کے بعد، کہنے لگا دیکھو جی بڑی اچھی بات اس نے کی، اس نے کہا دیکھو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی خلافت کو نہیں مانا اور لوگ ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، تو اگر حسین ابن علی نے اس دور میں اس کی خلافت کو نہیں مانا اور ووٹ نہیں دیا تو آج والے یزید تو اس سے 100 گنا آگے ہیں، ان کو ہم ووٹ کیسے دیں؟ میں نے کہا بات تو تم نے سچی کی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے چونکہ وہ یزید مر گیا اس لیے سب اس کو گالیاں دیتے ہیں، زندہ یزید کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو زندہ یزید ہیں اللہ ان سے بھی ہم کو محفوظ رکھے۔ لا الہ، مل کے پڑھ لو ذرا، لا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، الہ عبادت کے لائق کوئی، نفع نقصان دینے والا کوئی نہیں، بولو تو صحیح، موت حیات کا مالک کوئی نہیں، بولو، بچے بچیاں دینے والا کوئی نہیں، فریادیں سننے والا کوئی نہیں، الا انت، آپ کے سوا اور کوئی، دل کے ذرا تیرے سوا اور کوئی، انی سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ۔ اللہ فرماتے پیغمبر نے ایسے درد دل سے دعا کی کہ میں اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیا۔ دعا کو قبول کرنے والا کون؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم،
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا، اور جو یونس علیہ السلام کی طرح اس دور میں بھی کوئی انسان میں اللہ کو پکار کے مجھ سے مانگے گا، جیسے یونس علیہ السلام کی فریاد کو میں نے وہاں قبول کیا، اسی طرح آج بھی مومنوں میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ کفر شرک بدعت سے پاک ہو کے تہجد کے وقت میرے دروازے پہ جبین نیاز رکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا تمہارا کام ہے، اپنی رحمت کے ساتھ تمہارے گناہوں کو دھو کے جنت کا ٹکٹ عطا کر دینا میرا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، ہر ولی نے، ہر فقیر نے، ہر غوث قطب ابدال نے جب بھی اس پہ مصیبت آئی کس کو پکارا؟ اور بلند نواز سے۔ اور پاکستان والے کس کو پکارتے ہیں؟ یا معین الدین چشتی میری پار کر دے کشتی، یا بہاو الحق بیڑا تک، انا للہ و انا الیہ۔ میں نے کہا یہ اللہ والے ہیں یا تکا سٹارٹ کے لیے ہیلپر رکھے ہوئے ہیں؟ مدد کرنے والا کون؟ نمازی وضو کر کے آتا کہتا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آگے کیا پڑھتے؟ بلند آواز سے، آہستہ نہیں، جس کو آتا بلند آواز سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ مسجد میں کھڑے ہو کے باوضو پاک صاف لباس پہن کے ہاتھ باندھ کے ہم اقرار کرتے ایاک نعبد و ایاک، بلند آواز سے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بولو۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ کو ہی پکارتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے، بولو بلند آواز سے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایاک، مل کے پڑھ لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو کیا کہا؟ یا علی مدد۔ یا علی، یہ بتاؤ مسجد والی بات صحیح ہے یا باہر والی بات صحیح ہے؟ جس کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے ذرا بلند آواز سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا علی مشکل کشا، یا علی مدد، یہ غلط ہے اور صحیح کیا؟ مل کے پڑھو، ایاک نعبد و ایاک، بلند آواز سے ذرا، و ایاک نستعین۔ اور مسجد سے باہر نکلے تو کیا کہا؟ امداد کن، امداد کن، در دین دنیا شاد کن، در رنج و علم آزاد کن یا شیخی عبد القادرہ۔ مسجد والی بات صحیح ہے یا باہر والی؟ آج وعدہ کرو کہ مسجد والی بات کے اوپر ہم اپنی قربانی دے دیں گے، لیکن باہر والی بات جو شرک والی ہے وہ قبول۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا بہاو الحق بیڑا تک، یہ بات صحیح ہے یا مسجد والی؟ بلند آواز سے۔
آہستہ نہیں بلند آواز سے. تو پھر میرے ساتھ مل کے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑی بڑی امام بڑی سرکار بڑی میری کھوٹی قسمت کرو کھری. یہ صحیح ہے یا مسجد والی بات؟ تو مل کے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. مسجد سے باہر آ گئے, آ کے کہہ دیا یا وہاب الحق میرا بیڑا تحق. یہ بات صحیح ہے یا مسجد والی؟ مسجد سے باہر آ کے کہہ دیا پاک پتن تیان کھلوتی بیڑی میری بننے لا. مسجد والی بات صحیح ہے یا بار والی؟ تو میرے ساتھ مل کے توحید کا ترانہ گالو ایاک نعبد و ایاک نستعین. مسجد سے باہر آ گئے اور آ کے کہا حق باہو بے شک باہو میری بیڑی نو تک باہو. یہ بات صحیح ہے یا مسجد والی؟ تو پھر مسجد والی بات کا ترانہ گالو ایاک نعبد و ایاک نستعین. باہر آ گئے اور باہر آ کے کہا کہ پیرا تو یوں پتر دیندا. انا للہ و انا. پیرا تو یوں پتر دیندا. سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ جڑا اس وقت خلیفہ بیٹھا ہے نا پنجابی پورے جڑے خلیفہ صاحب بیٹھے نے انہیں 4 بیویاں نے. تو 4 بیویاں چو نہ بیٹا نہ بیٹی. انہوں نے بیری پتر تے تیاں دے رہی ہے تے آپ اوترا نخطرہ. آپ پیرا تو یوں پتر دندا پہنن دے میں ویر ملا چولے لالن. یہ صحیح ہے یا مسجد والا ترانہ صحیح ہے؟ تو پھر جو مومن ہے مواحد ہے ذرا بلند آواز سے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آواز سے. چلو تہجد کا وقت ہو گیا ہو پشاور والو. آپ نے پہلے بھی کئی راتیں جلسے سنا ہے, کل بھی آخری جلسہ سننا. کہہ دو انشاءاللہ مولانا بجلی گر انشاءاللہ وہ آئیں گے اور مسلک توحید و سنت کے مطابق پہلے بھی بیان کیا اب بھی کریں گے آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہم کسی سے ڈرتے نہیں, توحید گاتے جائیں گے پھانسی پہ لٹکتے جائیں گے. انشاءاللہ ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات ہوگا. ہاں چلو آخری فیصلہ کرا لیں یا اللہ. اللہ سے فیصلہ کرا لیں نا. بولو او بولو تو صحیح بلند آواز سے. فیصلے صحیح کرنے والا کون؟ ہر جگہ حاضر ناظر کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ دکھ سکھ دینے والا کون؟ عزت ذلت دینے والا کون؟ موت حیات کا مالک کون؟ نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو پیدا کرنے والا کون؟ ساری دنیا اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج ہے. قل هو اللہ احد. اللہ مل کے ذرا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ اب تہجد کا وقت ہو گیا, تیرے ماننے والے تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اللہ میاں ہمارا بھی ایک مطالبہ ہے, نبی ولی پیر فقیر غوث قطب ابدال جن فرشتے زندے مردے, اے اللہ کیا تو نے ان کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں؟ اللہ سے سوال کیا. آواز آئی, حافظ بولے میرے ساتھ, آواز آئی ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا
کہہ دو سبحان اللہ. جو سنی ہوگا بلند آواز سے ان الذین آئے ہائے ان الذین تدعون من دون اللہ. بات سنو پشاور والو، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، کسی کو مشرک. بولو کافر وہ کہے جو خود کافر ہو. میرے نبی نے کافروں کو کلمہ پڑھایا، ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں عقیدہ پکا کر لو، نجات عقیدے میں ہوگی. عقیدہ صحیح ہوگا تو جنت ملے گی، اگر عقیدہ غلط ہوگا بے شک نبی کا باپ بھی کیوں نہ ہو جنت نہیں ملے گی، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو جنت نہیں ملے گی، نبی کا چچا کیوں نہ ہو عقیدہ کفر شرک والا ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نصیب. اے اللہ آپ ذرا جواب دے دیجئے، کیا تیری ذات تو سوا کوئی اور بھی خالق ہے؟ ہم نے سوال کیا، آواز آتی ہے اللہ خالق کل شیء. او عبدالحیاب جی اللہ جواب دے دے، میں اللہ ہر شے کا خالق ہوں. ہر شے کا پیدا کرنے والا کون؟ یا اللہ آخری سوال تجھ سے کرتے ہیں، کیا تیرے سوا تو نبی ولی پیر فقیر غوث قطب ابدال جن فرشتے یہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہیں یا نہیں؟ سوال کیا اللہ سے، آواز آئی ان الذین. قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، عقیدہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. آواز آئی ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. عبدالحیاب جواب دے دے، آدم سے لے کر رسول اللہ تک، حضور سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے نبی ولی پیر فقیر غوث قطب ابدال جن فرشتے زندے مردے جمع ہو جائیں، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے لن یخلقوا ذبابا، سارے جمع ہو جائیں مجھے اپنے جلال کی قسم ہے ایک مکھی تک بھی بنا نہیں سکتے. جہاز بنا لیں گے، راکٹ بولو، پسٹل بندوقیں بولو، F-16 بولو، توپیں کلاشن کوفیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، لیکن لن یخلقوا ذبابا، ایک کالے رنگ والی مکھی بھی بنا. اے مکھی بیٹھی اڑتی پھرتی ہے نا مکھی، مکھی سمجھ پوئے نہ پوئے وہ تو سر سوٹے ہلاؤ پھر. اے مکھی پھر رہی کالی مکھی، سارے جمع ہو جائیں ایک گندی مکھی بھی بنا. اچھی بلند آواز سے بولو ذرا، بلند آواز سے. تو جو مخلوق ساری مل کے ایک گندی مکھی نہیں بنا سکتے، وہ 10 پاؤنڈ کا بیٹا بنا سکتے ہیں. بولو او بادشاہ، یہ بھی معرفت دیا گلا نے. جب کسی بات کا جواب نہ ہے تو پھر کہتے ہیں یہ معرفت ہے. میں اس معرفت کو، اس طریقت کو، اس سلوک اور تصوف کو نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، بولو بلند آواز سے بولو. اللہ میاں فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے جمع ہو جائیں ایک گندی مکھی بھی بنا. اور آگے سنیے، آگے یہ کپ دینا مجھے، کپ صرف خالی کپ دینا اور پلیٹ بھی دینا، کپ پکڑنا. اللہ میاں فرماتے ہیں مکھی کا بنانا تو بہت بڑی بات ہے. اگر مولانا قاری ارشاد الحق مدنی صاحب اس پلیٹ میں حلوہ شریف بھر دیں، حلوہ سمجھتے، کھیر بھر دیں
اور مکھی اڑ کے آ کے اس حلوے میں سے ایک ذرہ برابر تبرک سمجھ کے لے کے اڑ جائے. سمجھ رہے ہو؟ تبرک تھوڑا سا لے کے منہ میں اڑ جائے. اللہ میاں فرماتے لئی یستنقذوہ منہ. مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میری ساری مخلوق دل لگا لے مکھی کے منہ کے اندر سے وہ حلوے کا ذرہ برابر بھی واپس نہیں کرا سکتے. ذوق الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری. میرے پیغمبر نے جب توحید کے ترانے شروع کیے ادھر سے پتھر ادھر سے پتھر ادھر سے دھکے ادھر سے روڑے ادھر سے بٹے ادھر سے آوازیں کسنی شروع کی. اے اللہ یہ کیا ہو رہا؟ فرمایا کملی والے خیال کرنا ڈٹ کے توحید کے علم کے پھریرے لہراتے جاؤ. یا اللہ میرے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا. فرمایا پرواہ نہ کرو میری توحید کے ترانے گاتے جاؤ. بڑا فانا اللہ کا ذکر رکھ قیامت کی صبح تک تیری نبوت کے چرچے میں ہاتھ بلند کرتا رہوں گا. پھر کیا ہوا؟ قوم نے حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ نے زندگی رکھی. کل کے جلسے میں عرض کروں گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع. کل قصہ خانی بازار میں کل نماز عشاء کے بعد ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ آخری جلسہ شروع ہو جائے گا جس میں میرے بھائی مولانا عبدالرؤف صاحب چشتی اور میں آپ کا خادم اور آپ کی مانی ہوئی شخصیت ہر دل عزیز خطیب مولانا محمد امیر صاحب بجلی گھر ان کا بیان بھی ہوگا. جی ہاں وقتی آئیں گی وقتی سارے ساتھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما گرمی ختم فرما رحمت کی ہوائیں چلا دے توحید و سنت کی نعمت عطا فرما کفر سے شرک سے بدعات سے محفوظ فرما قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو مسلمان دنیا سے رحلت کر گئے اللہ ان کے درجے بلند فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کو اولاد جن کو نیک اور صالح فرما. جن کے بچے بچیاں جوان ہیں صحیح رشتے نہیں ملتے اللہ اپنے نام کی برکت سے توحید کی برکت سے دنیا کے لحاظ سے بہتر رشتے نصیب فرما. جو بچے بچیاں شادی شدہ اللہ خوشیاں نصیب فرما. جو بچیاں اجڑ کے اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کو بھی اپنے گھروں میں آباد فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما. حضور کے قدموں میں موت نصیب فرما. جتنے دوست دعا میں شامل ہیں اللہ سب کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما. مولانا ارشاد الحق صاحب مدنی اللہ ان کی زندگی میں مال اولاد گھر بار عزت آبرو میں ان کے رفقا جو ساتھی تعاون کر رہے ہیں ان کی زندگی میں رزق میں گھر بار عزت برکت ہی برکت عطا فرما. اے اللہ جتنے دوست دعا میں شامل ہیں ان کے دلوں میں جو دینی دنیاوی حاجات ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. ہمارے حاجی وزیر زادہ صاحب میرے مرید ہیں ساتھی ہیں بھائی ہیں. جب میں آتا ہوں ان کے گھر ٹھہرتا ہوں. پچھلے سال ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. سب کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اور اللہ میاں ان کے لیے بھی کچھ اسباب پیدا فرما. کہہ دو آمین. بھائی آپ کی آمین سے ان کی شادی ہو جائے کو آپ کو اعتراض ہے تو بلند آواز سے کہو آمین. آپ نے کوشش بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے. السعی منا والاتمام من اللہ. سب کہو سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صحابہ اہل بیت. آئین شریعت زندہ باد. میرے ساتھ سب بولو آئین شریعت زندہ باد. اور سب بولو آئین شریعت زندہ باد. رب کا قرآن نبی کی سنت زندہ باد. رب کا قرآن نبی کی سنت زندہ باد.
سب بولو آئین شریعت، رب کا قرآن نبی کی سنت، اور جھوٹے نبی کا دونوں جہاں میں منہ کالا، اور جھوٹے نبی کا دونوں جہاں میں منہ کالا، میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی کی ختم نبوت، بلند آواز سے، میرے نبی کی ختم نبوت، رب کا قرآن نبی کی سنت، سب بولو آئین شریعت، اور خیر مجسم صدق مکمل تھا صدیق، اور خیر مجسم صدق مکمل تھا صدیق، اس کی فراست، اس کی صداقت، اس کی فراست، اس کی صداقت، رب کا قرآن نبی کی سنت، اور میرے نبی کی ختم نبوت، اور سب بولو آئین شریعت زندہ باد، اور میرے عمر جیسا دنیا پھر لا نہ سکی، اور میرے عمر جیسا دنیا پھر لا نہ سکی، اس کی جلالت، اس کی عدالت، اس کی جلالت، اس کی عدالت، اور میرے نبی کی ختم نبوت، رب کا قرآن نبی کی سنت، اور سب بولو آئین شریعت زندہ، اور پے کرے علم و حیا داماد نبی عثمان، اور پے کرے علم و حیا داماد نبی عثمان، اس کی شرافت، اس کی سخاوت، اس کی سخاوت، اس کی شرافت، رب کا قرآن نبی کی سنت، اور علم کا پیکر، اور علم کا پیکر ناز پیمبر شیر خدا، علم کا پیکر ناز پیمبر شیر خدا، میرے علی کا فقر و شجاعت، میرے علی کا فقر و شجاعت، رب کا قرآن نبی کی سنت، اور سب بولو آئین شریعت زندہ باد، اور حق کی راہ نہ چھوٹے بے شک سر کٹ جائے، اور حق کی راہ نہ چھوٹے، راہ نہ چھوٹے، اور بے شک سر کٹ جائے، آل نبی کا شوق شہادت، آل نبی کا شوق شہادت، رب کا قرآن نبی کی سنت، اور پیش نمونہ کیا جو نبی کے یاروں نے، اور پیش نمونہ کیا جو اور نبی کے یاروں نے، وہ دستور، وہ طرز حکومت، وہ دستور، وہ طرز حکومت زندہ باد، اور پیش نمونہ کیا جو نبی کے یاروں نے، اور وہ دستور، وہ طرز حکومت زندہ باد، اور سب بولو، اور سب بولو، اور سب بولو آئین شریعت، رب کا قرآن نبی کی سنت، اور میرے نبی کی ختم نبوت، اور میرے نبی کی ختم نبوت زندہ، اور جیت ہوئی موسیٰ کی، ہار گیا فرعون، اور جیت ہوئی موسیٰ کی ہار گیا فرعون، طاقت مرد آباد صداقت، طاقت مرد آباد صداقت، اور طاقت مرد آباد صداقت، رب کا قرآن نبی کی سنت،
اور سب بولو آئین توحید-sunnat.com